السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں سید جاوید حسن جماعت اسلامی ہند بہار کی سرگرمیوں کے ساتھ ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، جماعت اسلامی ہند کے شعبہ خواتین کے زیر اہتمام 19 سے 28 فروری 2021 کے دوران 10 روزہ ملک گیر مہم مضبوط خاندان مضبوط سماج چلائی گئی تھی۔ اس مہم کے چند اہم مقاصد تھے، جن میں گھروں کی بگڑتی ہوئی صورتحال اور ان سے پیدا ہونے والے خطرات سے سماج کو آگاہ کرنا اور خاندان کے مقام اور مرتبہ کو بحال کرنا نیز اس کو صحیح رخ دینا شامل تھا۔ اس کے علاوہ ایک خوشحال اور متحرک سماج کی تشکیل کرنا بھی اس مہم کا ایک اہم مقصد تھا۔ ان تمام مقاصد کے حصول کے لیے حلقہ بہار کی جانب سے مہم کے دوران مختلف سرگرمیاں انجام دی گئیں۔ سرگرمیوں کے اثرات بھی نمایاں طور پر محسوس کیے گئے۔ کئی مذاہب کے علماء اور دھرم گرو ایک اسٹیج پر آئے اور خاندان، سماج اور ملک کو بہتر بنانے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ انہوں نے خاندان اور سماج میں در آئی برائیوں کا اعتراف کیا اور مل جل کر ان برائیوں کو دور کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ ملت خواتین میں جوش اور امنگ پایا گیا۔ خاتون کیڈر کی تحریکیت میں غیر معمولی اضافہ ہوا۔ اسلام اور دیگر مذاہب کے ماننے والوں کے درمیان دوریوں میں کمی واقع ہونے کے امکانات نظر آئے۔ مسلمانوں اور برادران وطن کے بیچ مہم کا پیغام چرچا کا موضوع بنا۔ آئیے اس مہم سے متعلق جماعت اسلامی ہند بہار اور اس کی ذیلی تنظیموں کی سرگرمیوں پر ڈالتے ہیں ایک نظر۔ راجدھانی پٹنہ میں جماعت اسلامی ہند بہار کے امیر حلقہ مولانا رضوان احمد اصلاحی کی صدارت میں ریاست بہار کے سینئر صحافیوں کے ساتھ ایک مشاورتی میٹنگ ہوئی۔ میٹنگ کے دوران صحافیوں نے ملک گیر مہم مضبوط خاندان مضبوط سماج کو قابل مبارکباد قدم قرار دیا۔ اس کے ساتھ ہی افتتاحی پروگرام میں شرکت کے لیے پٹنہ کی میئر سیتا ساہو اور برہما کماری کی بہن جیوتی کو حلقہ بہار کی جانب سے دعوت نامہ پیش کیا گیا۔ وہیں SIO لیڈرز کیمپ کے دوران مہم کی ریاستی کنوینر ڈاکٹر زیبائش فردوس نے مہم کا تعارف پیش کیا۔ دفتر حلقہ میں مہم کے تعلق سے دینی ملی جماعتوں کی خاتون اسکالرز کے ساتھ ایک میٹنگ ہوئی۔ اس موقع پر مہم کے پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کی حکمت عملی پر غور کیا گیا۔ بہار اردو اکیڈمی میں مہم کی افتتاحی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں مشہور سماجی کارکن پدم شری سودھا ورگیز، میئر سیتا ساہو اور پرجاپتی برہما کماری کی بہن جیوتی سمیت کثیر تعداد میں خواتین نے شرکت کی۔ بعد ازاں بین المذاہب کانفرنس کا اہتمام کیا گیا، جس میں کئی عالم دین، دھرم گروؤں اور دانشوروں نے شرکت کی۔ اس موقع پر مختلف مذاہب میں خاندان کا تصور موضوع پر امیر حلقہ مولانا رضوان احمد اصلاحی، گرودوارہ پربندھک سمیتی کے ڈپٹی سیکریٹری سردار تلوک سنگھ، ماہر تعلیم ڈاکٹر دھرو کمار، مہاویر مندر پٹنہ کے رسالہ دھرمایان کے مدیر شری بھونات جھا، آل انڈیا ملی کونسل کے صدر مولانا انیس الرحمان قاسمی اور جماعت اسلامی ہند پٹنہ کے ناظم شہر جناب قمر وارسی سمیت کئی لوگوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ مقامی الہرا پبلک اسکول میں مہم کے تعلق سے مسابقتی پروگرام اور تقسیم انعام و اسناد کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ جہاں تک بہار کے دیگر اضلاع کی سرگرمیوں کا تعلق ہے تو سمستی پور میں مضبوط خاندان مضبوط سماج کے تحت 33 مساجد میں خطبہ جمعہ ہوا۔ اس موقع پر ائمہ کرام نے جماعت اسلامی ہند کی مہم کا تعارف کراتے ہوئے اس کے اغراض و مقاصد پر روشنی ڈالی۔ مسجد عبداللہ بن زبیر شاہپور بگھونی، چک اشرف گاؤں اور چک عبدالغنی میں مہم کے تحت اجتماع اور دیگر پروگرام ہوئے، جس میں مرد و خواتین نے شرکت کی۔ بلبھدر پور کے ناخواندہ و پسماندہ علاقہ ڈکنی ٹولہ میں بھی مہم کے تعلق سے ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس میں مضبوط خاندان مضبوط سماج کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ مسجد کمال میں جمعہ کی نماز سے قبل مضبوط خاندان مضبوط سماج کے عنوان پر کارکن جماعت سمستی پور مولانا مقیم دانش ندوی نے خطاب کیا۔ مرکز اسلامی دھرم پور میں فیملی گیٹ ٹوگیدر اور تقسیم انعام پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر ترانہ مضبوط خاندان مضبوط سماج پیش کیا گیا۔ ساتھ ہی مضمون نگاری اور تقریری مقابلہ میں اول، دوم اور سوم مقام حاصل کرنے والی بچیوں سمیت کل 21 بچوں کو انعامات سے بھی نوازا گیا۔ ڈڑھیا بلار مکتب کے نزدیک مضبوط خاندان مضبوط سماج کے عنوان سے ایک پروگرام ہوا، جبکہ تاجپور بلاک کی شاہپور بگھونی پنچایت واقع مسجد عبد ابن زبیر میں مہم سے متعلق اختتامی پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر امیر مقامی الحاج شبیر احمد نے کہا کہ امت محمدیہ کا ایک شخص بھی تکلیف میں ہے تو تمام امت کو اس کے درد کو محسوس کرنا چاہیے۔ مغربی چمپارن ضلع کے بیتیا واقع جنگی مسجد میں مضبوط خاندان مضبوط سماج کے تحت شہر کے ائمہ اور دینی و ملی تنظیموں کے سربراہوں کی ایک مشترکہ نشست ہوئی۔
اس موقع پر تقریباً 40 مساجد کے ائمہ کو مہم کے حوالے سے خطبہ جمعہ کا خاکہ پیش کیا گیا۔ اسی خاکہ کی بنیاد پر 19 اور 26 فروری کو ائمہ نے تقریر کی۔ اسی مسجد میں ناظم علاقہ ترہت جناب نور اللہ خان کی صدارت میں ایک اور پروگرام ہوا جس میں مرد و خواتین نے شرکت کی۔ اس کے علاوہ اجین ٹولہ جامع مسجد میں مہم کے تعلق سے مرد و خواتین کا ایک اجتماع ہوا۔ اس موقع پر مقررین نے شرکاء کو خاندان کے استحکام کی طرف متوجہ کیا۔ رام نگر یونٹ کی جانب سے 3 مساجد میں خطبہ جمعہ کا نظم بھی کیا گیا۔ دوسری جانب محلہ درگاہ واقع نیشنل پبلک ہائی اسکول کے دفتر میں مقامی کارکنوں نے مہم کے تعلق سے عام لوگوں سے گفتگو کی۔ اس کے ساتھ ہی محلہ کشن باغ میں مہم کے تعلق سے خواتین کا ایک پروگرام ہوا جس میں خاتون مقررین نے اسلام میں عورتوں کے حقوق، اولاد کی تربیت سمیت کئی موضوعات پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ رام نگر واقع اقرا پبلک اسکول کیمپس میں ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا جس میں وطنی بھائیوں اور بہنوں نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر پروفیسر گریندر سنگھ، پروفیسر انل اگروال، ٹیچر جین سنگھ اور نوتن پانڈے نے مہم کی ستائش کی۔ انہوں نے کہا کہ جماعت اسلامی ہند نے ٹوٹتے بکھرتے رشتوں کو سنبھالنے کی جو مہم شروع کی ہے اس میں سماج کے تمام طبقوں کو تعاون کرنا چاہیے۔ اسکول میں مہم کے آخری روز GIO کی بچیوں کے تقریری اور کوئز مقابلے کا انعقاد کیا گیا جس میں درجہ 6 سے لے کر 10 تک کی 36 طالبات نے حصہ لیا۔ تقریری مقابلے کا عنوان تھا عورت کا مختلف کردار خاندان کے تناظر میں اور مثالی گھر۔ مقابلے میں حصہ لینے والی طالبات کو انعام سے بھی نوازا گیا۔ دھوم نگر میں ایک خطاب عام ہوا جس میں کثیر تعداد میں مرد و خواتین نے شرکت کی۔ وہیں سامنی رام نگر میں ایک ٹی پارٹی ہوئی جس میں خواتین اور مرد حضرات نے شرکت کی۔ مہم کے آخری دن امام باڑہ واقع اردو گرلز ہائی اسکول میں ایک پروگرام ہوا جس میں خواتین اور مرد حضرات نے شرکت کی۔ اس موقع پر مضبوط خاندان مضبوط سماج پر ایک نظم پڑھی گئی۔ مشرقی چمپارن ضلع کے موتیہاری میں حلقہ خواتین کا ایک اجتماع ہوا جس میں خاتون مقررین نے مضبوط خاندان مضبوط سماج کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ وہیں مکی محلہ میں مہم کے تحت ایک اصلاحی نشست کا اہتمام کیا گیا جس سے امیر مقامی جناب عبدالرشید اور جناب ابو نصر نہال الدین نے خطاب کیا۔ خدا نگر چوک پر مہم کے تحت 2 نکڑ سبھائیں کی گئیں۔ اس موقع پر امیر مقامی جناب عبدالرشید اور مولانا دستگیر ندوی نے ٹوٹتے بکھرتے خاندان کے نقصان سے لوگوں کو آگاہ کیا۔ دوسری جانب شہر میں بین المذاہب کانفرنس کا بھی انعقاد کیا گیا جس میں مرد و خواتین نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اس موقع پر برادران وطن سمیت کئی مقررین نے خاندان اور سماج کو مضبوط کرنے پر زور دیا۔ املا پٹی محلہ میں خواتین اور طالبات کا ایک دوسرا پروگرام ہوا۔ ادارہ ادب اسلامی موتیہاری کے زیر اہتمام ادبی نشست کا اہتمام کیا گیا جس میں مضبوط خاندان مضبوط سماج کے موضوع پر نظمیں پڑھی گئیں۔ سسوا میں مہم کے تحت کئی مقامات پر کارنر میٹنگ کی گئی جس میں مرد و خواتین اور بچوں نے شرکت کی۔ اس کے علاوہ مہم کے اختتام پر ایک خطاب عام کا انعقاد کیا گیا جس میں عبدالرشید برق نے قرآن و سنت کی روشنی میں نوجوانوں کی ازدواجی زندگی کو استوار کرنے کی تدابیر بتائی۔ مولانا عبدالمبین عصری اور جناب ابو نصر نہال الدین نے کہا کہ ہمیں مضبوط خاندان مضبوط سماج کی تشکیل کے لیے قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونے کی اشد ضرورت ہے۔ ارریہ میں پریس کانفرنس کا انعقاد کر کے میڈیا کو مہم کی جانکاری دی گئی۔ بعد ازاں مسجد عثمان میں ایک ٹی پارٹی کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر مہم کا تعارف پیش کرتے ہوئے مولانا افروز عالم فلاحی نے شادی کو خاندان کی بنیاد قرار دیا اور اسے مضبوط کرنے پر زور دیا۔ انہوں نے بچوں کی تربیت کو ضروری قرار دیا اور بوڑھے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی ترغیب دی۔ دفتر جماعت اسلامی ہند ارریہ میں خواتین کا ایک عمومی اجتماع ہوا۔ اس موقع پر خاتون مقررین نے بچوں کو تعلیم و تربیت سے آراستہ کرنے، گھر میں اسلامی ماحول قائم کرنے اور دین کا مطالعہ کرتے رہنے پر زور دیا۔ امیر مقامی مولانا ارشد حسین فلاحی نے کہا کہ خاندان کے ہر ایک فرد و اخلاق و کردار کا نمونہ بننا چاہیے۔ کلیت الصالحات میں فیملی اجتماع ہوا۔ اس موقع پر مولانا افروز عالم فلاحی نے تذکیر بالقرآن کے ذریعہ ایمان کی پختگی کے ساتھ عمل صالح پر زور دیا۔ وہیں سابق ناظم علاقہ پورنیہ الحاج محمد محسن نے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح رہنے اور اجتماعیت کے ساتھ تحریک اسلامی کے لیے کام کرنے پر زور دیا۔ اس موقع پر بچوں کے لیے کھیل کود اور تفریح کا معقول انتظام بھی کیا گیا تھا۔ جماعت اسلامی ہند بھاگلپور یونٹ کی جانب سے رائل پبلک اکیڈمی میں مہم کے تحت ایک گشتی پروگرام منعقد کیا گیا جس میں مرد و خواتین نے شرکت کی۔ خواتین کا ایک اہم پروگرام جماعت کے مقامی دفتر میں بھی منعقد ہوا۔ اس موقع پر خواتین نے کہا کہ آج کے حالات میں اصلاح کے لیے مضبوط خاندان کی اشد ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ حسین پور واقع ماڈل پبلک اسکول میں 52 سال تک کی عمر کی خواتین کا تقریری مقابلہ ہوا جس میں خواتین نے جوش و خروش کے ساتھ شرکت کی۔
گول کوٹھی بھیکنپور میں بھی خواتین کا ایک پروگرام ہوا جس میں خاتون مقررین نے مضبوط خاندان کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ سیوان میں جماعت کے ارکان و کارکنان نے شہر میں لوگوں سے ملاقات کر کے مہم کا تعارف کرایا۔ نول پور میں مہم کے تحت خواتین کا ایک اجتماع ہوا جس میں مضبوط خاندان سے معاشرے اور ملک پر پڑنے والے مثبت اثرات پر روشنی ڈالی گئی۔ دوسری طرف محمد پور میں مضبوط خاندان مضبوط سماج کے عنوان سے ایک عوامی اجتماع کا انعقاد کیا گیا جس میں مرد و خواتین نے شرکت کی۔ مہم کے آخری روز بھی ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر مقررین نے اس بات پر زور دیا کہ مضبوط خاندان سے ہی مضبوط سماج بنتا ہے۔ مہمان خصوصی مفتی محفوظ الرحمان نے کہا کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ہی ایسا کر کے دکھا دیا تھا کہ کوئی خاندان کیسے مضبوط ہو سکتا ہے۔ آج ہم اسی بنیاد پر اپنے خاندان اور سماج کو مضبوط کر سکتے ہیں۔ سیتامڑھی میں GIO کی جانب سے مضبوط خاندان مضبوط سماج مہم کے موقع پر ایک تقریری مقابلے کا انعقاد کیا گیا جس میں تقریباً 25 طالبات نے حصہ لیا۔ راجو پٹی علاقے میں خواتین کا ایک خصوصی گیٹ ٹوگیدر پروگرام ہوا۔ اس موقع پر مضبوط خاندان کے قیام کے لیے خواتین کو منظم ہو کر کوشش کرنے کی اہمیت پر اظہار خیال کیا گیا۔ گیا کے اسلام گنج میں مہم کے تعلق سے ایک تقریب کا انعقاد کر کے مضبوط خاندان کی افادیت پر روشنی ڈالی گئی۔ وہیں مضافاتی علاقہ اقبال نگر میں ایک جلسہ ہوا جس سے خاتون مقررین نے خطاب کیا۔ اس موقع پر سلائی سینٹر کی کامیاب طالبات کو سند سے نوازا گیا۔ نالندہ ضلع کے بہار شریف میں مہم کے تعلق سے خواتین کا ایک افتتاحی پروگرام ہوا۔ وہیں ہسوا نگر پنچایت علاقہ کے خانہ خانہ پور میں ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر ممبر اسمبلی نیتو سنگھ نے کہا کہ خاندان سماج کی بنیاد ہے، اس بنیاد کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ پروگرام سے کئی لوگوں نے بھی خطاب کیا اور خاندان کی بہتر تشکیل پر زور دیا۔ بھوجپور ضلع کے حسن بازار، سہجنی اور ابراہیم پور میں لوگوں کے درمیان مضبوط خاندان مضبوط سماج مہم کا تعارف کرایا گیا۔ اس دوران مہم سے متعلق فولڈرز تقسیم کیے گئے۔ اس کے علاوہ نماز جمعہ میں مہم سے متعلق موضوع پر خطاب کا نظم کیا گیا۔ ساتھ ہی بہار یوتھ ونگ پیرو کے ذمہ داروں نے ایک اسکول میں لڑکیوں کے بیچ مہم پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ پیرو میں منعقد ایک پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے مولانا عبدالرقیب فلاحی نے کہا کہ مہم مضبوط خاندان مضبوط سماج صرف مسلم معاشرہ کے لیے نہیں ہے، یہ مہم پورے ملک کے لوگوں کے سوچنے اور سمجھنے کے لیے ہے۔ انہوں نے کہا کہ خاندان اور معاشرے کی تعمیر میں خواتین کے رول کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ کٹیہار واقع امارت شریعہ رامپارہ میں مضبوط خاندان مضبوط سماج کے عنوان سے ایک تقریری انعامی مقابلے کا انعقاد کیا گیا جس میں تقریباً 60 خواتین نے حصہ لیا۔ اول، دوم اور سوم مقام حاصل کرنے والی خواتین کو خصوصی انعام سے نوازا گیا۔ روہتاس ضلع کے بکرم گنج میں مہم کے تعلق سے ایک نشست کا اہتمام کیا گیا جس میں مضبوط خاندان کی اہمیت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دربھنگہ واقع ڈاکٹر سجاد اختر کی رہائش گاہ پر مضبوط خاندان مضبوط سماج کے عنوان سے ایک جلسہ عام ہوا۔ اس موقع پر مہمان خصوصی جناب مفتی ارشد رحمانی اور قاضی شریعت امارت شریعت دربھنگہ نے مولانا مودودی کی کتاب پردہ کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ ایک اچھے خاندان کی بنیاد مرد و خواتین دونوں پر منحصر ہے۔ دوسری طرف باقر گنج محلہ میں مضبوط خاندان مضبوط سماج کے تحت ایک نشست ہوئی جس میں امیر مقامی جناب ماسٹر نذیر نے صالح معاشرے کی تشکیل کے لیے مرد و خواتین سے اپنا رول ادا کرنے کی اپیل کی۔ مظفر پور میں پریس کانفرنس کا انعقاد کر کے مہم کے متعلق صحافیوں کو معلومات فراہم کی گئیں۔ پریس کانفرنس سے خواتین نے بھی خطاب کیا۔ مدھوبنی ضلع کے شکری میں امیر حلقہ مولانا رضوان احمد اصلاحی کی صدارت میں ایک اجتماع ہوا جس میں انہوں نے خاندان کو مضبوط بنانے پر زور دیا۔ وہیں ململ میں مہم کے موقع پر پوسٹر میکنگ کمپٹیشن کا انعقاد کیا گیا اور بچوں کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ اس کے علاوہ نظرہ یونٹ کے زیر اہتمام شہز پور گاؤں میں مرد و خواتین کے درمیان مہم پر تفہیمی گفتگو کا اہتمام کیا گیا۔ اورنگ آباد ضلع کے کبیر محلہ میں خواتین کا اجتماع ہوا۔ اس موقع پر کٹک سے تشریف لائیں عالمہ زہرا اور رفیق فلاحی نے مضبوط خاندان مضبوط سماج کے عنوان پر مدلل گفتگو کی۔ انہوں نے خواتین کو اپنی طاقت کا احساس کرایا اور عملی طور پر میدان عمل میں قدم رکھنے کی ترغیب دلائی۔ اسی طرح سے کوسی علاقہ کے تحت آنے والے سپول، سہرسہ اور مدھے پورہ ضلع میں بھی مہم کے تحت کئی پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ سپول واقع بیرپور، محرم پور، مغلا گھاٹ، سمراہی بازار، ڈگری کالج اور مان گنج، ترمینی گنج اور سورا جان مچھا سمیت کئی مقامات پر مہم کے سلسلے میں مشاورتی نشستوں اور رابطہ ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہا جس میں عام لوگوں، سماجی کارکنوں اور دانشوروں نے شرکت کی۔ ان مواقع پر تعارفی فولڈر بھی تقسیم کیے گئے۔ درجنوں مساجد میں خطبہ جمعہ کا اہتمام کیا گیا۔ افتتاحی تقریب کے موقع پر درس قرآن ہوا۔ بعض ازاں پوسٹر میکنگ کا پروگرام ہوا جس نے قرآن پاک کی آیات اور احادیث کی روشنی میں GIO کی 24 بچیوں نے مہم پر مرکوز پوسٹر بنائے۔
GH کمپاؤنڈ میں خواتین کا اجلاس عام ہوا۔ اس کے ساتھ ہی تقریری مقابلے کا انعقاد کر کے بچیوں کو انعام سے نوازا گیا۔ اس کے علاوہ بلبھدر پور اور بھگوان پور میں خواتین کا ایک اہم پروگرام ہوا جس میں کثیر تعداد میں عورتوں اور بچیوں نے شرکت کی۔ نظام پور چوک بلبھدر پور میں بھی خواتین کا ایک پروگرام ہوا جس میں کافی تعداد میں خواتین نے شرکت کی۔ دوسری جانب مضبوط خاندان مضبوط سماج کے موقع پر مسابقہ تقریر اور اسلامی کوئز کا پروگرام ہوا جس میں GIO کی 22 بچیوں نے حصہ لیا۔ بلبھدر پور کوچ گاواں میں مہم کے تحت خواتین کا اجتماع ہوا۔ دوسری جانب مضمون نگاری کا بھی مقابلہ ہوا جس میں طالبات نے حصہ لیا۔ بسمتیا یونٹ میں بھی ایک اہم پروگرام ہوا جس میں کافی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر علاقہ کی اہم شخصیات موجود تھیں۔ سہرسہ کے سمری بختیار پور سرکل کا دورہ کر کے مہم کے دوران کیے جانے والے پروگراموں کا منصوبہ ترتیب دیا گیا۔ سہرسہ بستی اور سیتان آباد مڈل اسکول میں خطاب عام کے پروگرام ہوئے جس میں کثیر تعداد میں خواتین نے شرکت کی۔ میر ٹولہ میں بھی خواتین کا ایک پروگرام ہوا۔ سیکریڈ ہارٹ پبلک اسکول علی روڈ میں اختتامی پروگرام ہوا جس میں کثیر تعداد میں خواتین نے شرکت کی۔ اس موقع پر تقسیم انعامات کی تقریب کا بھی انعقاد کیا گیا۔ مدھے پورہ واقع کمار کھنڈ یدوا پٹی اور رہٹا مرلی گنج سمیت کئی مقامات پر مہم کو کامیاب بنانے کے لیے مشاورتی نشستیں ہوئیں۔ مضبوط خاندان مضبوط سماج مہم کا اختتام امیر جماعت جناب سید سعادت اللہ حسینی کی پریس کانفرنس کے ساتھ ہوا۔ 1 مارچ کو پٹنہ میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے امیر جماعت نے کہا کہ خاندان جیسے ادارے کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے جماعت اسلامی ہند پورے ملک میں کاؤنسلنگ سینٹر قائم کرے گی، ساتھ ہی خاندان کو متحد رکھنے کے لیے فیملی کورسز بھی چلائے گی۔ امیر جماعت نے کہا کہ مہم کو تمام مذاہب اور طبقوں کے لوگوں نے اپنی حمایت دی ہے۔ جماعت اسلامی ہند کے نائب امیر جناب انجینئر ایس امین الحسن نے کہا کہ مضبوط خاندان مضبوط سماج مہم کے دوران صحت مند خاندان اور معاشرے کی تعمیر کے تئیں لوگوں میں بیداری لانے کی کوشش کی گئی۔ اس موقع پر جماعت اسلامی ہند بہار کے امیر حلقہ مولانا رضوان احمد اصلاحی نے کہا کہ بہار میں مہم کو گاؤں گاؤں تک پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سماجی برائیوں پر قابو پانے کے لیے تمام مذاہب اور طبقوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو ٹھوس کوششیں کرنی ہوں گی۔ ناظرین، ہمیں امید ہے آپ کو یہ ویژول ڈاکیومنٹری پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آج ہی سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، ساتھ ہی کمنٹ بھی ضرور کریں۔ آپ کے کمنٹس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ جماعت اسلامی ہند بہار کی سرگرمیوں کے ساتھ انشاءاللہ ہم ایک بار پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔